السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن اسٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ ہم ابھی راستے میں ہی تھے کہ مجھے سومی کی مخصوص خوشبو محسوس ہوئی۔ میری طرف سے اس کا فکر مند ہو جانا فطری تھا۔ منصور کی نگاہ سامنے سڑک پر تھی۔ میں نے سومی کو واپس جانے کا اشارہ کیا، خود وہ بھی مجھے بحیرت دیکھ کر مطمئن ہو گئی۔ پھر ہمیں ہوٹل فرنینڈس تک آنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ منصور نے ہوٹل کے پارکنگ لاٹ میں کار کھڑی کی اور میرے ساتھ پہلی منزل پر آ گیا۔ سومی پہلے ہی ہماری آمد سے واقف تھی۔ اس نے دستک دیتے ہی دروازہ کھول دیا۔ وہ دانستہ میرے ساتھ منصور کو موجود پا کر اس طرح چونک اٹھی جیسے حیران ہو۔ یہ ہمارے دوست ہیں، دشمن نہیں۔ میں آگے بڑھتے ہوئے سومی سے مخاطب ہوا۔ ان کا نام منصور ہے۔ سومی ایک طرف ہو گئی اور منصور بھی کمرے میں داخل ہو گیا۔ دروازہ بند کر دو رشیدہ، میں نے سومی کا فرضی نام لے کر کہا۔ جب وہ دروازہ اندر سے بند کر کے پلٹی تو میں نے منصور سے اس کا تعارف کروایا۔ تمہاری سومی سے مل کر بھی خوشی ہوئی ساتھ۔ پہاڑوں پر رہنے والی رشیدہ ہی کی طرح حسین اور پرکشش ہوتے ہیں، منصور قدرے بے تکلفی سے بولا۔ شکریہ، تشریف رکھیے۔ سومی نے ایک طرف پڑی ہوئی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا۔ سومی نے موجود انسانی پیکر اپناتے ہوئے بھی حسن و دلکشی کا ایک خیال رکھا تھا۔ مجھے یہ بات کچھ گراں سی گزری کہ منصور کی نظریں بار بار سومی کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اسے وقتی مجبوری اور آدم زادوں کی سرش جان کر میں نے اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ جن زاد اس معاملے میں آدم زادوں سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ چائے تو پلواؤ گے نا ساتھ؟ منصور نے غالباً مزید کچھ دیر بیٹھنے کی غرض سے کہا۔ وجہ مجھے معلوم ہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا، ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور بولا، جی فرمائیے، آپ کی کال ہے، بات کیجیے۔ آپریٹر کی آواز آئی۔ دوسری طرف نجوا تھی۔ اس نے پوچھا، دیر کیسے ہو گئی؟ ابھی تک منصور واپس نہیں آیا؟ کتنی دیر ہوئی اسے تمہارے پاس سے چلے؟ وہ ابھی موجود ہیں، اب بات کر لیجیے، میں نے جواب دیا۔ کیا؟ نجوا کی آواز میں سختی آ گئی۔ وہ اب تک کیوں رکا ہوا ہے وہاں؟ فون پر بلاؤ اسے۔ منصور، تمہارا فون ہے، بات کرو۔ یہ کہتے ہوئے میں اس کرسی سے اٹھ گیا۔ میرا فون؟ اچھا، سمجھ گیا۔ منصور نے اٹھ کر مجھ سے ریسیور لیا۔ چند لمحوں کے بعد منصور نے جواب میں کہا، راستے میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی، تفصیل آ کر بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں جلد سے جلد ڈائری لے کر آ رہا ہوں۔ اس نے ریسیور کو کریڈل پر رکھ دیا۔ نجوا کو میں ہوٹل کا نام تو بتا ہی چکا تھا۔ انکوائری سے اس نے میرا روم نمبر معلوم کر لیا۔ کبھی کہیں چین سے بیٹھنا نصیب ہوتا۔ منصور بڑبڑایا، پھر میرے بجائے سومی کو مخاطب کیا۔ تمہارے ساتھ پھر کبھی آ کر چائے پیوں گا رشیدہ، فی الحال مجھے جلدی واپس جانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے بولا، ساتھ ڈائری دے دو، نجوا نے مجھے فوراً بلوا لیا ہے۔ کوئی بات نہیں، پھر کبھی صحیح۔ میں اپنے دل پر جبر کر کے کھلا کر مسکرایا اور سومی سے ڈائری نکالنے کے لیے کہہ دیا۔ سومی اٹھی اور لکڑی کی الماری کے نچلے حصے میں رکھا ہوا ایک سوٹ کیس کھول لیا۔ یہ لو۔ سومی نے ڈائری لا کر مجھے تھما دی۔ اس نے بھی یقیناً منصور کی آوارہ نگاہوں کو بھانپ لیا تھا۔ ڈائری میں نے منصور کے حوالے کر دی۔ اس کے چہرے پر لمحے بھر کو مجھے تناؤ سا دکھائی دیا۔ اسے شاید یہ توقع ہوگی کہ سومی میری بجائے اس کو ڈائری دے۔ منصور اس کے بعد رکا نہیں۔ وہ چلا گیا تو سومی نے دروازہ بند کر لیا اور مجھ سے بولی، اس کم عقل آدم ذات کو یہ خبر نہیں کہ کس کی طرف میٹھی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تو بھی تو ایسے انسانی قالب اپناتی ہے کہ رستہ چلتے لوگ مڑ مڑ کر دیکھنے لگتے ہیں۔ میں نے ہنس کر کہا، اس لیے بھی اے لیلیش کہ تیری نگاہ کسی اور کی طرف نہ اٹھے۔ تیری ہی خوشی کی خاطر میں ایسا کرتی ہوں۔ تو یہ گیلا کر رہا ہے، لیکن دوسروں کو خوش ہونے سے میں کیسے روک سکتا ہوں؟ لعنت بھیج اس آدم ذات پر، اور یہ بتا کہ یہاں آنے میں اتنا وقت کیسے لگ گیا؟ میں اس راستے میں پیش آنے والے واقعے سے آگاہ کرنے لگا۔ سارا واقعہ تفصیل سے سننے کے بعد سومی کہنے لگی، ایسا لگتا ہے اے لیلیش کہ نجوا نے بھی اپنا کوئی الگ گروہ بنا رکھا ہے۔ مجھے تو بڑی عیار عورت معلوم ہوئی۔ عیار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پراسرار شیطانی قوتوں کی بھی مالک ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو منکرہ کے غلام اسے کبھی کا ٹھکانے لگا چکے ہوتے۔ میں بولا، کس ڈٹائی سے وہ تیرے ہی منہ پر تجھے چارہ بنانے کو کہہ رہی؟ مجھے تو اس کی باتوں پر بڑا غصہ آ رہا تھا۔ خبر نہیں وہ تجھ سے کیا کام لینا چاہتی ہے۔ کون کسے چارہ بنانے میں کامیاب ہوتا ہے، اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت کرے گا۔ ہمیں بہرحال اپنے دشمنوں تک پہنچنے کے لیے ایک راہ تو مل ہی گئی۔ میں نے کہا، اس روز ہم خاصے تھک گئے تھے۔ یہ تھکن انسانی کالبوں میں رہنے کی وجہ سے تھی۔ ہم اس لیے ہوٹل سے نہیں نکلے۔ رات کو سونے سے پہلے میں نے کچھ سوچتے ہوئے سومی کو مخاطب کیا۔ وہ ڈائری جو ہم نے نجوا کے حوالے کر دی ہے، اس میں جو نام پتے درج تھے میرے ذہن میں محفوظ ہیں۔ ہمیں ان کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ کیا معلوم ان میں سے کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کے ذریعے ہم منکرہ کے غلاموں کی راہ پر لگ جائیں۔ یہ ممکن تو ہے اے لیلیش، مگر اب وہ پتے نجوا کے علم میں بھی آ چکے ہیں۔ اس طرح ہم کسی انجانے خطرے میں بھی پڑ سکتے ہیں۔ خطرہ تو قدم قدم پر ہے، ہم اس سے کہاں تک بچ سکتے ہیں؟ ہاں، ایک بات ضرور امید افزا ہے اے سومی کہ تیری موجودگی کو نجوا محسوس نہیں کر سکی۔ ہم اگر انسانی کالبوں سے نکل کر کہیں آئے جائیں تو شاید نجوا کو اس کی خبر نہیں ہو سکے گی۔ میں نے تجویز پیش کی، اور اس کے لیے رات کا وقت ہی زیادہ مناسب ہے۔ تو کیا تیرا ارادہ آج ہی رات کسی پتے پر جانے کا ہے؟ سومی نے پوچھا۔ اس میں مذائقہ بھی کیا ہے، چلتے ہیں۔ انسانی پیکروں کی قید سے نکل کر کھلی فضا میں پرواز ہمارے لیے تازگی کا سبب ہو، میں بولا۔ سومی راضی ہو گئی۔ ہم نے انسانی قالب چھوڑ دیے اور ہوٹل سے نکل آئے۔ ذرا ہی دیر میں ہم بغداد کے ایک قدیم ترین محلے کرخ کے اوپر پرواز کر رہے تھے۔ یہاں کی عمارتیں پرانی طرز کی۔ ہم نے جلد ہی وہ گھر تلاش کر لیا جہاں کوئی شخص ناصر مقیم تھا۔
اس گھر کی چھت پر اترتے ہی ہمیں نیچے سے گھٹی گھٹی سی آوازیں سنائی دی۔ ہمارے لیے یہ صورتحال غیر متوقع ہی تھی، سو چوکنا ہو گئے۔ چھت سے اتر کر ہم نیچے صحن میں آئے تو ایک کمرے میں روشنی نظر آئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، وہاں ایک مسلح شخص کھڑا دکھائی دیا۔ اگر تم نے سچ نہ بولا تو تمہاری کھال ادھیڑ دی جائے گی۔ کمرے کے اندر سے ایک مردانہ آواز آئی، بولو، جیمز اور ریچرڈ سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں ان دونوں حبشیوں کے نام سن کر چونک اٹھا جو کراچی میں میرے ہاتھوں اپنی جانیں گنوا چکے تھے۔ اے عورت، دیوار کی طرف منہ کر کے خاموشی سے بیٹھی رہ۔ مردانہ آواز پھر ابھری، اگر اب تو نے پلٹ کر دیکھا یا کچھ بولی تو تیرے بیٹے کو گولی مار دوں گا میں۔ نہیں، اللہ کے واسطے ایسا مت کرو، مجھے مار دو مگر میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ جواب میں ایک عورت کی دبی دبی خوفزدہ آواز سنائی دی، تو پھر اپنے شوہر سے کہہ کہ یہ زبان کھول دے۔ میں نے سومی کو اشارہ کیا اور اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہاں موجود تمام ہی افراد میرے لیے اجنبی۔ سامنے ہی 2 عورتوں اور 3 بچوں کو میں نے دیوار کی طرف منہ کیے بیٹھے دیکھا۔ ان کے منہ سے گھٹی گھٹی سسکیاں نکل رہی تھی۔ درست چہرے والے ایک آدمی نے 3 سالہ بچے کو گود میں اٹھا رکھا تھا۔ بچے کے منہ پر اس کا ہاتھ تھا کہ وہ چیخ نہ سکے۔ اس سے کچھ ہی فاصلے پر بھاری جسم والے ایک شخص کو دوسرا مسلح آدمی اپنے ریوالور کے زور پر لیے ہوئے 2 عورتوں، ایک مرد اور 4 بچوں سمیت اس گھر کے افراد کی تعداد 7 تھی۔ انہیں 3 مسلح افراد ڈرا دھمکا رہے تھے۔ ان سب کو غالباً وہی تینوں ایک کمرے میں گھیر کر لے آئے تھے۔ مسلح آدمیوں میں سے 2 کمرے کے اندر اور ایک باہر کھڑا تھا۔ میں نے چند ہی لمحوں میں صورتحال کا اندازہ کر لیا، پھر بھی فوری طور پر مداخلت نہیں کی۔ زمین پر بیٹھی ہوئی دونوں عورتوں میں سے ایک نے مڑے بغیر بھاری جسم والے شخص کو مخاطب کیا، ناصر، بتا دو یہ جو پوچھ رہے ہیں۔ اس کی آواز میں التجا تھی۔ بھاری جسم والے شخص ناصر نے ایک نظر عورت پر ڈالی، پھر اپنے 3 سالہ بیٹے کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایسے آثار نظر آئے جیسے وہ ابھی رو دے گا۔ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، ناصر شکست خوردہ سی آواز میں بولا۔ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا مگر یہاں نہیں۔ پھر کیا تم ہمارے ساتھ کہیں چلنا چاہتے ہو؟ جو شخص ناصر کو نشانے پر لیے ہوا تھا اس نے پوچھا۔ صرف صحن تک، اسی گھر میں، ناصر نے جواب دیا۔ مجھے اس کمرے سے باہر لے چلو۔ اگر تو نے کوئی چالاکی دکھائی تو خود بھی زندہ نہیں بچے گا اور تیرے گھر والے بھی قتل کر دیے۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کروں گا، ناصر نے یقین دلایا۔ چھوڑ دو بچے کو، ریوالور والا اپنے ساتھی سے بولا۔ تمہیں کمرے کے اندر رہنا ہے۔ عورتوں اور بچوں میں کوئی بھی چیخے چلائے تو اسے ٹھنڈا کر دینا۔ بچے کو اس آدمی نے آگے بڑھ کر ایک عورت کے پاس چھوڑ دیا۔ بچہ دوڑ کر عورت کے سینے سے چمٹ گیا۔ عورت نے اسے رونے نہیں دیا۔ چلو باہر۔ دراز قد ریوالور والے نے ناصر کو چلنے کا اشارہ کیا۔ میں اور سومی خاموش تماشائی بنے ہوئے ان لوگوں کو دیکھتے رہے۔ نظروں سے چھپے رہنے کے سوا اب تک ہم نے دانستہ اپنی جناتی صفات استعمال نہیں کی تھی۔ ہم بھی ناصر اور مسلح شخص کے ساتھ گھر کے صحن میں آ گئے۔ میں سمجھ چکا تھا کہ یقیناً کوئی ایسی بات ہے کہ جو ناصر اپنے گھر والوں کے سامنے بتانا نہیں چاہتا۔ ہاں بتاؤ، اب ان دونوں حبشیوں کو تم کیسے جانتے ہو؟ ناصر سے پوچھا گیا۔ اب سے یہ 3 مہینے پہلے کا واقعہ ہے کہ وہ مجھ سے ملے تھے، ناصر بتانے لگا۔ میں جعلی دستاویزات بناتا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے یہی کام لیا اور اس کے بدلے مجھے طے شدہ معاوضہ بھی دیا۔ پھر وہ مجھ سے اس سلسلے میں کئی بار ملے اور اپنا کام کروا کر چلے گئے۔ یہ تم بھی جانتے ہوگے کہ یہاں کے قوانین بہت سخت ہیں اور ایسے کسی جرم کی سزا بہت لمبی ہے۔ میں اسی لیے چپ تھا۔ پہلے میں یہ سمجھا تھا کہ تمہارا تعلق حکومت کے کسی خفیہ محکمے سے ہے۔ پھر جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ایسا نہیں تو مجبوراً اپنی غیر قانونی سرگرمی سے تمہیں آگاہ کرنا پڑا۔ کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ دراز قد مسلح شخص بڑبڑایا۔ اس کے نزدیک یہ کوئی اہم بات نہیں تھی۔ لہجے اور الفاظ سے مجھے یہی اندازہ ہوا۔ پھر اس نے قدرے بلند آواز میں ناصر سے کہا، ہم تمہیں زندہ چھوڑے جا رہے ہیں۔ تمہاری زندگی کی قیمت یہ ہے کہ تم کسی سے ہمارے بارے میں کچھ نہیں کہو گے۔ تم سے کیا پوچھا گیا کبھی اپنی زبان پر نہیں لاؤ گے۔ وہ آدمزاد ناصر ایک جال ساز تھا اور جو دونوں حبشی اس سے کام لیتے رہے تھے، اب اس دنیا میں نہیں۔ اس جال ساز کے ذریعے کچھ اور پتہ چلنا ممکن نہیں تھا، سو ہم وہاں سے چلے آئے۔ میرے لیے یہ سمجھنا دشوار نہ ہوا کہ ان تینوں مسلح افراد کا تعلق نجوا سے ہوگا جو ڈائری اسے میرے ذریعے ملی۔ اس میں درج پتوں پر کارروائی شروع ہو گئی تھی۔ اس سے مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ ڈائری میں درج پتے مختلف قسم کے تھے۔ ان پتوں سے صرف نجوا یا اس کے آدمی کا تعلق نہیں تھا۔ اس رات ہم نے پھر کسی نئے پتے پر چھان بین نہیں کی۔ اگلے دن صبح جب ہم ناشتہ کر رہے تھے تو منصور آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ایئر بیگ تھا۔ سومی نے روم سروس سے فون پر رابطہ کر کے چائے منگوائی۔ ویٹر چلا گیا تو منصور کہنے لگا، معلوم ہوتا ہے کہ تم دونوں بہت گہری نیند سوتے ہو۔ میں اس پر چونکا اور بولا، ہاں یہ تو ہے، لیکن تمہیں کیسے خبر ہوئی؟ کل رات تمہیں فون کیا تھا مگر آپریٹر سے جواب ملا کہ فون ریسیو نہیں کیا جا رہا۔ منصور نے بتایا، سکون اور اطمینان کے ساتھ سونے کی خاطر ہم ریسیور اٹھا کر رکھ دیتے۔ میں نے فوراً بات بنا دی۔ فون یقیناً اس وقت کیا گیا ہوگا جب ہم رات کو کمرے میں نہیں تھے۔ آئندہ ایسا نہ کرنا، منصور نے تاکید کی، کیونکہ کسی بھی وقت نجوا کو تم سے رابطے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ رات کو اگر تم سے نجوا کی بات ہو جاتی تو اس وقت مجھے نہ آنا پڑتا، مگر یہ اچھا ہی ہوا، اس بہانے مجھے تم لوگوں کے ساتھ چائے پینے کا موقع مل گیا۔ یہ کہہ کر وہ مسکرایا اور چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے سومی کی طرف دیکھا۔ کل جو واقعہ پیش آیا اس پر نجوا صاحبہ کا کیا رد عمل تھا؟ میں نے منصور سے پوچھا۔ وہ اس پر خوش تھی اور اس نے تمہیں کام کا آدمی بتایا تھا، منصور نے جواب دیا۔ تبھی تو اس نے تم سے ایک کام لینے کے لیے فون کیا تھا۔ کیا کام؟ میں یہ سوال کرتے ہوئے چوکنا ہو گیا۔ میں جو بیگ لے کر آیا ہوں اس میں سونے کے کچھ برتن ہیں، منصور بتانے لگا۔ شاہراہ سیمول پر ہی
اس عمارت سے ذرا آگے جا کر جہاں تم کل آئے تھے صرافہ بازار ہے، اسے تلاش کرنے میں تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ ان برتنوں کو تم اسی بازار میں فروخت کرو گے، اس سے جو رقم حاصل ہو آج رات کو ایک جگہ پہنچانی ہو، پتہ تمہیں رات کو ہی کسی وقت فون پر بتا دیا جائے گا۔ لیکن سناروں نے مجھ سے پوچھا یہ سونے کے برتن کہاں سے آئے ہیں، تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں بولا یہ تمہارا مسئلہ ہے، نجوا کو صرف ان کی فروخت اور حاصل ہونے والی رقم سے مطلب ہے، پھر بھی مجھے ذاتی طور پر تو کچھ مشورہ دے ہی سکتے ہو۔ تمہیں تو خبر ہے کہ میں اس شہر میں اجنبی ہوں، میں نے کہا۔ اول تو ایسے معاملات میں سنار زیادہ پوچھ گچھ نہیں کرتے، اس کے باوجود کوئی یقین کرے نہ کرے تم ان ظروف کو اپنی خاندانی وراثت بتا سکتے ہو۔ منصور مسکرایا۔ یوں بھی تو تم اپنے حلیے سے کسی اعلیٰ خاندان کے فرد لگتے ہو، تمہیں اس قدر گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس نے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک ریوالور نکال کر میری طرف بڑھایا۔ بطور احتیاط اسے اپنے پاس رکھ لو، ویسے اس کے استعمال کی تمہیں ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ لوڈ ہے، کہو تو فاضل گولیاں بھی دے دوں؟ اگر احتیاط ہی مقصود ہے تو پھر گولیاں ہی بھی دے دو، میں بولا۔ ایسا میں کل کے واقعوں کو مد نظر رکھ کر کہہ رہا ہوں۔ منصور نے اپنی کمر سے چمڑے کی ایک بیلٹ کھولی جس کے اندر ہولسٹر میں ریوالور بھی تھا، بیلٹ میں خاصی گولیاں تھیں۔ اس نے ہولسٹر سے ریوالور نکال کر اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ لیا، پھر سومی سے مخاطب ہوا، رشیدہ تمہیں تو ان باتوں سے ڈر نہیں لگ رہا؟ سومی کی بجائے میں بول اٹھا، یہ میری بیوی ہے منصور، میری موجودگی میں اسے ڈرنے کی کیا ضرورت؟ اس پر منصور ہنس کر کہنے لگا، اگر رشیدہ بھی تمہاری طرح جیوار ہے تو پھر میں نجوا سے اس کی سفارش کروں گا۔ کیسی سفارش؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہی کہ وہ رشیدہ سے بھی کام لے، اور کیا؟ ہرگز نہیں، تم ایسا نہیں کہو گے منصور، اس معاملے سے میری بیوی کا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے انکار میں سر ہلایا۔ نجوا نے مجھے پابند کیا ہے، رشیدہ کو نہیں۔ منصور مجھ پر احسان دھرنے کے انداز میں کہنے لگا، اگر تم یہ نہیں چاہتے تو تمہاری دوستی کی خاطر بات نہیں کروں گا، نجوا کو تو ایسی عورتوں کی تلاش رہتی ہے۔ مزید کچھ دیر بیٹھ کر منصور رخصت ہو گیا تو میں نے ایئر بیگ کھول کر دیکھا اور حیرت زدہ رہ گیا۔ یہی حال سومی کا ہوا، وہ سونے کے برتن اپنی بناوٹ سے صدیوں پہلے کے معلوم ہوتے تھے۔ اے سومی، کل جو نجوا نے کہا تھا اس پر عمل شروع کر دیا ہے؟ میں ٹھنڈا سانس لے کر بولا، میرے ذریعے ان ظروف کی فروخت بلا مقصد نہیں، اس طرح نجوا یقیناً منکرہ کے غلاموں کو میری طرف متوجہ کرنا چاہتی ہے۔ یوں لگتا ہے اے لیلیش کہ اس سازش کی جڑیں مصر تک پھیلی ہوئی ہیں۔ سومی نے اپنے خیال کا اظہار کیا، پھر یہ جانتے ہوئے بھی کہ نجوا مجھے چارے کے طور پر استعمال کر رہی ہے اور میں شدید خطرے سے دوچار ہونے والا ہوں۔ امتحان اور آزمائش کا وقت کب آ جائے، آدم زادوں کی طرح ہم جن ذات بھی اس سے واقف نہیں ہوتے۔ میرے لیے یہ ایسا وقت تھا، بغداد کے صرافہ بازار کی طرف جاتے ہوئے میرے ذہن میں مختلف سوالات چکرا رہے تھے۔ ان میں سب سے اہم سوال یہ تھا کہ پوری اسرار عورت نجوا کے پاس یہ قدیم ترین ظروف کہاں سے آئے ہیں؟ میں اور سومی پہلے ہی بغداد شہر کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کر چکے تھے، مجھے اسی لیے صرافہ بازار تک پہنچنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ جلد ہی میں نے محسوس کر لیا کہ لوگ مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ میں پوری طرح مستعد اور چوکنا ہونے کے باوجود بظاہر بے پرواہی سے چلتا رہا۔ بازار کا ایک چکر لگا کر میں واپس ہوا۔ اس سے آگے سوق الکتاب تھا جہاں کتابوں کی دکانیں اور پرنٹنگ پریس تھے، میں ادھر نہیں گیا۔ میں نے اس عرصے میں ایک بڑی دکان منتخب کر لی تھی۔ میں شانے سے ایئر بیگ لٹکائے آہستہ قدمی سے چلتا ہوا اسی دکان میں گھس گیا۔ دکاندار کو خلاف توقع میں نے چونکتے ہوئے دیکھا، اس کی نگاہ ہلکے نیلے رنگ کے ایئر بیگ پر تھی، بیگ کے اوپر سرخ دھاریاں تھیں۔ مجھے اس کا علم تھا کہ وہ ایئر بیگ عام استعمال میں آنے والا نہیں۔ دکاندار سے میری نظریں ملی تو وہ اجنبی ہونے کے باوجود دوستانہ انداز میں مسکرایا۔ میں اس کے سامنے جا کھڑا ہوا تو وہ دھیمی آواز میں مجھ سے مخاطب ہوا، اس مرتبہ عدنان نے تمہیں بھیجا ہے؟ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی میں نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ وہ اپنے معاونین سے الگ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا تھا۔ لاؤ تو پھر بیگ مجھے دے دو، اس نے ہاتھ بڑھایا، مگر پہلے تم دیکھ تو لو کہ اس کے اندر کتنی نادر اشیاء ہیں، اور مجھے معلوم ہے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ دکاندار نے میری بات کاٹ دی، اس لیے شاید تمہیں یہ بات معلوم نہیں، لیکن ان کو دیکھے بغیر قیمت کا تعین کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اب بھی بیگ شانے سے نہیں اتارا۔ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ قیمت کے تعین سے تمہارا کیا تعلق؟ وہ حیرت زدہ سا ہو کر بولا، تمہیں شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، مجھے اس بیگ میں موجود قیمتی اور نادر اشیاء فروخت کرنی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی قیمت لیے بغیر میں کس طرح جا سکتا ہوں؟ ذرا ٹھہرو، میں ابھی آیا۔ اس سے پہلے عدنان نے کبھی اتنی عجلت نہیں کی۔ دکاندار یہ کہتے ہی تیزی سے مڑا اور پیچھے ایک طرف رکھے ہوئے فون پر کسی کے نمبر ملانے لگا۔ معلوم نہیں عدنان کون تھا، بس اتنا ہی سمجھ سکا کہ دکاندار کے لیے اس طرح کی سودے بازی نئی نہیں تھی۔ اس نے یقیناً مجھے مخصوص ایئر بیگ کی وجہ سے کسی عدنان کا آدمی سمجھا تھا۔ میں اطمینان اور سکون کے ساتھ دکاندار کو فون پر بات کرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ ریسیور رکھ کر وہ پلٹا تو مجھے اس کے چہرے پر تناؤ سا محسوس ہوا۔ وہ واپس میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ہاں بولو، تم سودا کر رہے ہو یا پھر کسی اور دکان پر جاؤں؟ میں نے دکاندار کو تیز نظروں سے دیکھا۔ اب تم کہیں نہیں جا سکتے، دکاندار کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ تم نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ دکان کے باہر پولیس والے کھڑے ہیں، میری ایک آواز پر وہ دوڑتے ہوئے اندر آ جائیں اور تمہیں گرفتار کر لیں گے۔ عدنان سے میری بات ہو چکی ہے، جب تک اس کے آدمی یہاں نہ پہنچ جائیں تمہیں ہلنا نہیں ہے۔ لیکن کیوں؟ میں نے یہ کہتے ہوئے ایسا تاثر دیا جیسے ڈر گیا ہوں۔ یہ تو تمہیں عدنان ہی بتائے گا، تم نے میرے پوچھنے پر خود ہی تو اس سے شناسائی کا اظہار کیا تھا، پھر گھبرا کیوں رہے ہو؟ دکاندار طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ میں اگر چاہتا تو وہ ہرگز مجھے نہ روک پاتا۔ میری سمجھ میں تو اتنا ہی آ گیا تھا کہ کسی ایسی دکان میں آ گیا ہوں جہاں ایسی نادر اشیاء پہلے بھی عدنان نامی شخص فروخت کر کے بھیجتا رہا ہے۔
مجھے توقع نہیں تھی کہ عدنان کے بھیجے ہوئے آدمی اتنی جلدی آ جائیں۔ وہ صرف 2 افراد تھے۔ یہ ہے وہ، دکاندار نے میری طرف اشارہ کیا۔ ان میں سے ایک شخص نے مجھے مخاطب کیا، ادھر دیکھو میری طرف۔ میں نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی تو اس کی خوابناک سی آنکھیں مجھ پر جم گئی۔ اسی کے ساتھ مجھے اپنے ذہن پر دباؤ محسوس ہوا۔ یہ تجربہ میرے لیے نیا نہیں تھا۔ تمہیں خاموشی کے ساتھ دکان کے باہر کھڑی ہوئی وین میں بیٹھ جانا ہے۔ اس نے میری طرف سے نظریں ہٹائے بغیر سرگوشی بیٹھ جاؤں گا۔ میں اس طرح بولا جیسے اس شخص کے اثر میں آ چکا ہوں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں تھی۔ تو پھر چلو۔ وہ شخص یہ کہہ کر میرے ساتھ ہو لیا۔ اس کا ساتھی آگے آگے تھا۔ دکان کے باہر ذرا فاصلے پر سڑک کے کنارے ایک وین کھڑی، اس کے پچھلے حصے میں خوابناک آنکھوں والا میرے ساتھ بیٹھ گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ اس کا ساتھی وین کے اگلے حصے میں ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ چند ہی لمحے بعد وین کا انجن جاگ اٹھا۔ اس بھرے پڑے بازار سے مجھے اغوا کر کے وین کسی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ چلانے والا سامنے والی نشست پر براجمان تھا۔ اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، نہ ایئر بیگ لیا جو ابھی تک میرے شانے سے لٹکا ہوا تھا۔ میں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا رہا، یوں جیسے میرا ذہن نیم غنود ہو۔ کسی ہنگامے کے بغیر وہ سفر جاری رہا۔ وین جب ایک کوٹھی کے پھاٹک میں داخل ہو کر رک گئی تو میں نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ سامنے بیٹھے ہوئے شخص نے اٹھ کر وین کا دروازہ کھولا اور مجھے حکم دیا، چلو نیچے اترو۔ میں نے اس کے حکم کی تعمیل میں دیر نہیں لگائی اور وین سے اتر آیا۔ اس وقت تک کوٹھی کا پھاٹک بند کیا جا چکا تھا۔ وہ شخص مجھے اپنے ساتھ کوٹھی کے اندر ایک کمرے میں لے آیا۔ وہاں ایک جسیم آدمی پہلے سے موجود تھا۔ اس کے دائیں بائیں 2 مسلح افراد گنے ہاتھوں میں لیے مستعد کھڑے تھے۔ مجھے اس جسیم آدمی کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا۔ یہ ایئر بیگ اس سے لے لو۔ میرے ساتھ آنے والے شخص کو جسیم آدمی نے اشارہ کیا۔ مجھ سے وہ ایئر بیگ لے لیا گیا۔ اب بھی میں نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ عدنان، اسے تم پوچھ گچھ کرو گے یا میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں؟ وہ جو مجھے لے کر آیا تھا اس نے جسیم شخص سے پوچھا۔ یہ معاملہ کیونکہ سنگین نوعیت کا ہے اس لیے میں نے نجیب کو مطلع کر دیا ہے۔ وہ یہاں پہنچنے ہی والا ہوگا، اسی کو یہ ذمہ داری نبھانے دو تاکہ وہی طلال بے کے سامنے جواب دہی کر سکے۔ عدنان نے جواب دیا، پھر اپنے قریب کھڑے ہوئے مسلح آدمی سے بولا، اسے نیچے تہہ خانے کے کسی کمرے میں بند کر دو۔ میں نے دیکھا کہ ایئر بیگ عدنان کی کرسی کے قریب رکھا ہوا تھا۔ مسلح افراد میں سے ایک نے میری پشت پر اپنی رائفل کی نال رکھ دی۔ دوسرا آدمی مجھ سے چند قدم آگے چلنے لگا۔ اسی وقت خوابدیدہ سی آنکھوں والے شخص کو میں نے وہاں سے جاتے دیکھا۔ اس کا کام شاید مجھے عدنان تک پہنچانا ہی تھا۔ تہہ خانے میں حوالات جیسا وہ ایک کمرہ تھا جہاں وہ مسلح افراد مجھے بند کر کے چلے گئے۔ اپنے پوری اسرار دشمن نجیب کا نام سنتے ہی مجھے علم ہو گیا تھا کہ میں بالکل صحیح جگہ پہنچا ہوں۔ منقرہ کے غلاموں کا ایک ٹھکانہ میں نے دیکھ لیا تھا۔ اب مجھے وہاں سے نکلنے کی فکر تھی، لیکن میں نے جلد بازی نہیں کی۔ مجھے کسی ایسی صورتحال کا انتظار تھا کہ جس میں کوئی آدمزاد اپنی جدوجہد اور کوشش سے فرار ہو سکے۔ مجھے نجیب کی شیطانی قوتوں کا ایک مرتبہ تجربہ ہو چکا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھتا کہ ایئر بیگ میرے پاس کہاں سے آیا تو میں کوئی تسلی بخش جواب نہ دے پاتا۔ مجھے اس کا سامنا کرنے سے پہلے ہی کچھ کر گزرنا تھا۔ اس کا انحصار آنے والے لمحات پر ہوتا۔ مجھے تہہ خانے کے اس کمرے میں زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ بھاری قدموں کی چاپ ابھری۔ میں نے انہی دونوں مسلح افراد کو آتے دیکھا جو مجھے وہاں قید کر گئے تھے۔ انہوں نے کمرے کا آہنی سلاخوں والا دروازہ کھولا اور مجھے باہر آنے کا حکم دیا۔ ان دونوں کی رائفلوں کا رخ میری ہی طرف تھا۔ ابھی میں نے اس کمرے سے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ اچانک زبردست دھماکہ ہوا۔ مسلح افراد چونک اٹھے۔ میں سمجھ گیا کہ نجیب اس کوٹھی میں آ چکا ہے۔ تہہ خانے سے مجھے اس لیے نکالا گیا ہوگا کہ نجیب کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ وہ دونوں مسلح افراد مجھے تذبذب کا شکار معلوم ہوئے جن کی رائفلیں میری طرف اٹھی ہوئی تھی، مگر نظریں سیڑھیوں پر تھیں۔ یہی وہ لمحات تھے کہ میں جن کا منتظر تھا۔ انسانی قالب سے نکلتے ہی میں نے ان کی گردنوں پر وار کیے۔ تہہ خانے سے نکل کر میں اوپر پہنچا تو میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ کوٹھی کے بیرونی رخ پر زبردست مارکا جاری تھا۔ اسی وقت مجھے نجیب دکھائی دیا۔ اسے میں نے بائیں جانے والے لان میں بھاگتے دیکھا۔ میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ نجیب نے میرے ہی سامنے کوٹھی کی عقبی دیوار پر چڑھ کر دوسری جانب چھلانگ لگا دی۔ دور سے پولیس سائرن کی آوازیں آتی سنائی دی تو اچانک فائرنگ بند ہو گئی۔ نجیب کوٹھی کی عقبی گلی سے دوڑتا ہوا نکلا۔ میں اس کے پیچھے تھا۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ نجیب کا تعاقب جاری رکھوں، لیکن اسی لمحے مجھے سومی نظر آ گئی۔ اے لیلیش، وہ ایئر بیگ تو مجھے کمرے میں مل گیا مگر خالی ہے، اس میں سونے کے ظروف نہیں ہیں۔ سومی نے میرے قریب آ کر سرگوشی کی، آ میرے ساتھ۔ عدنان نے یقیناً انہیں ایئر بیگ سے نکال کر کسی محفوظ جگہ رکھ دیا ہوگا۔ میں یہ کہتا ہوا واپس کوٹھی کی طرف لپکا۔ سومی کے سپرد میں نے یہی ذمہ داری کی تھی۔ نجیب کا تعاقب مجبوراً مجھے تک کر دینا پڑا۔ سونے کے وہ ظروف تلاش کرنے میں ہمیں چند لمحے لگے۔ جس کمرے میں خالی بیگ پڑا تھا وہاں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ اسی کمرے کی ایک الماری کے خفیہ خانے میں وہ ظروف ملے۔ انہیں بیگ میں واپس رکھتے ہی ہم وہاں سے غائب ہو گئے۔ یوں میں نے اپنے دشمنوں کو بھی ذک پہنچائی اور آئندہ کے لیے نجوا کی نظر میں سرخ روئی کا سامان بھی کر لیا۔ اپنے ہوٹل واپس آنے کے بعد اس ایئر بیگ کو میں نے لکڑی کی الماری میں رکھ دیا۔ اس آدم زادی نجوا نے تو تجھے اپنے خیال میں موت کی بھیڑ چڑھا ہی دیا تھا اے لیلیش، سومی کہنے لگی۔ بڑی خبیث عورت ہے وہ، اور تو دیکھے گی اے سومی، کیا وہ خبیث عورت ہی میرا دم بھرے گی؟ اسے تو میرا زندہ بچ جانے کا گمان بھی نہیں ہو۔ اس ہنگامے کے دوران میں بس ایک مجبوری ہمارے آڑے آ گئی۔ میں اس شیطان نجیب کے پیچھے نہ جا سکا، ورنہ ممکن ہے اس کے ٹھکانے کا بھی پتہ لگ جاتا۔ میں نے کہا، تو اسے مجبوری کہہ لے مگر یہ تیری غلطی تھی۔ سومی بولی، تجھے یہ اطلاع دینے کی بجائے خود مجھ کو اس کمرے میں وہ ظروف تلاش کر لینے چاہیے تھے۔ لیکن ہماری یہ کامیابی بھی تو کم نہیں ہے سومی کہ ہمیں معلوم ہو گیا نجیب اسی شہر میں ہے۔ تو نے بھی اس پر کبھی غور کیا کہ یہ کیا قصہ ہے؟
سومی نے مجھ سے سوال کیا۔ ابھی تو کوئی بات کھل کر سامنے نہیں آ رہی ہے۔ مجھے تو نے بتایا تھا کہ آج بھی مصر کے فرعونوں اور بڑے امیروں کے تابوتوں میں ہزاروں من سونا موجود ہے۔ کہیں منقرہ کے یہ غلام کسی طرح اسی سونے کو تو حاصل کرنے کے چکر میں نہیں؟ صدیوں پہلے کے ان ظروف کو دیکھ کر بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ آخر یہ ظروف نجوا کے پاس کہاں سے آئے؟ سومی نے یہ کہہ کر مجھے سوچنے کی ایک نئی راہ سمجھا دی۔ پھر بھی یہ بات قابل یقین سی نہیں تھی۔ میرا ذہن اسی لیے ادھر نہیں گیا۔ یہ اتنا آسان کام نہیں، کیونکہ مصر کی حکومت ان قدیم اہراموں کی سختی سے حفاظت کرتی ہے۔ وجہ تجھے بھی معلوم ہے کہ ان کا شمار دنیا کے قدیم ترین آثار میں ہوتا ہے۔ میں خود بھی مصر گیا ہوں۔ قاہرہ کے میوزیم میں جن فرعونوں کی ممیاں ہیں ان پر سخت پہرا ہے۔ وہیں محفوظ تابوتوں میں سے ایک کے متعلق یہ روایت ہے کہ وہ مصعب بن ریان کا تابوت ہے، مگر مجھے اس روایت پر یقین نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصعب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرتا ہوا دریائے نیل میں اپنی فوج کے ساتھ ڈوب گیا، تو اس کی لاش کہاں سے ملی؟ میرا خیال ہے کہ وہ مصر کے کسی اور ہی فرعون کا تابوت ہو سکتا ہے۔ میں سومی کو بتانے لگا، اس میوزیم کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ اسے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ ان فرعونوں کے تابوتوں میں بھی بہت سونا تھا، لیکن اسے ان تابوتوں میں سے نکالنا ممکن نہیں۔ احرام کے علاقے میں جن 2 فرعونوں کے مقبرے میں جانے کا راستہ ہے وہاں بھی کڑی نگرانی ہے، لیکن تیرا کہنا یہ بھی تو تھا کہ بڑے امیروں اور وزیروں نے بھی اپنے مقبرے بنوائے تھے، ان میں بھی تو سونا ہو سکتا ہے۔ سومی نے کہا، ہاں، فرعونوں کی طرز پر انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے میرے ذہن میں 200 سال پہلے دیکھے ہوئے مصر کی یادیں تازہ ہونے لگی۔ خاصی دیر میں اور سومی انہی قیاسات پر گفتگو کرتے رہے۔ اسی گفتگو میں گھوم پھر کر دوبارہ نجیب کا ذکر نکل آیا۔ اے سومی، اگر تیرا مشورہ ہو تو میں اپنے تصور کی قوت کو جگا کر نجیب کا سراغ لگاؤں، کیا اسے چھیڑنا مناسب ہوگا؟ میں نے کہا، اب اس سے مارکا رائی کا آغاز تو ہو ہی گیا ہے، دیکھ لے کوشش کر کے۔ پھر یہ کہ نجوا ابھی تو ان کے حریفوں میں ہے، اس خیال سے میں اب تک ایسا کرنے سے باز رہا کہ نجوا کی طرح نجیب کو بھی یہ پتہ نہ چل جائے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ میں نے اپنے اندیشے سے اظہار کیا، تو چل جائے پتہ، اس سے یہی فرق تو پڑے گا کہ وہ چوکنا ہو جائے۔ سو آج جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے بعد بھی تو وہ مزید محتاط ہو جائے گا، ہمیں آخر اس کے مقابل تو آنا ہے، خواہ نجوا کی آڑ ہی میں صحیح۔ سومی نے میرا حوصلہ بڑھایا، یہ تجھے بھی علم ہے سومی کہ معاملہ صرف نجیب کی حد تک نہیں، طلال بے، عدنان اور نہ جانے کتنے آدمزاد منقرہ کے غلام ہیں، پھر بھی ہم نجیب کا سراغ لگانے سے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ میں نے یہ کہہ کر آنکھیں بند کی اور نجیب کا تصور کیا۔ دوسرے ہی لمحے نجیب کا چہرہ میرے سامنے آ گیا، وہ کسی کی طرف جھکا ہوا دھیمی آواز میں گفتگو کر رہا تھا۔ میں نے اپنے تصور کا دائرہ وسیع کیا تو دوسرا شخص بھی نظر آ گیا۔ نجیب کی طرح وہ پستہ قد نہیں تھا، بلکہ اس کی ضد معلوم ہو۔ بھرے بھرے چہرے والے اس شخص کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی، دہانہ بھی آنکھوں کی طرح چھوٹا تھا۔ اس کی مجموعی شخصیت مجھے عجیب سی اور مزاح کا خیز لگی۔ طلال، سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو نجیب نے مخاطب کیا تو میں چونک اٹھا، لیکن تصور کا سلسلہ قائم رہا۔ نجیب رازدارانہ انداز میں طلال بے سے کہنے لگا، مجھے یقین ہے کہ نجوا ایک مرتبہ پھر ہمارے راستے پر لگ چکی ہے۔ مصر میں منقرہ کے غلاموں نے اس کے گرد حلقہ تنگ کر دیا تو وہ فرار ہو گئی، پھر خاصی عرصے تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ جب ہمیں یہ خبر ہوئی کہ وہ پاکستان کے دارالحکومت کراچی میں ہے تو تم آخر یہ فضول باتیں کیوں دہرا رہے ہو؟ طلال بے کی آواز پہلی بار سنائی دی، مجھے یوں لگا جیسے وہ کسی بچے کی آواز ہو۔ وجہ ہے اس کی، نجیب نے کہا، آخری مرتبہ وہ ہمیں کراچی میں نظر آئی تھی، اس کے بعد وہ کہاں گئی معلوم نہیں۔ معلوم ہو چکا ہے مجھے۔ طلال بے نے پھر نجیب کی بات کاٹ دی اور جواب طلبی کے انداز میں بولا، پھر وہ ظروف کہاں گئے؟ اندازہ یہ ہے کہ وہی عراقی شخص جو موقع سے فائدہ اٹھا کر فرار ہو گیا اپنے ساتھ ہی ان ظروف کو بھی لے اڑا ہوگا۔ نجیب نے جواب دیا، بالکل غلط۔ ایک اجنبی شخص کو الماری کے اس خفیہ خانے کا علم کس طرح ہو سکتا ہے جہاں ظروف رکھے گئے تھے؟ عدنان پر مجھے شک ہے کہ اس کا بیان درست نہیں، لیکن پہلے تو اس نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ نجیب نے عدنان کی حمایت لی، ہم اگر اسی طرح ایک دوسرے پر شک کرنے لگے تو بکھر جائیں گے طلال۔ یہ کوئی دلیل نہیں کہ ایک شخص پہلے ایمانداری سے کام کرتا رہا تو کبھی اس کی نیت میں فتور نہیں آ سکتا۔ وہ عراقی باشندہ کہ جسے اغوا کیا گیا، اس کے لیے یہ تو ممکن ہے کہ عدنان کے 2 محافظوں کو قتل کر کے فرار ہو جائے، لیکن ظروف بھی وہیں اپنے ساتھ لے گیا، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں۔ تم خود وہاں موجود تھے اور طلال مزید کچھ کہتے کہتے ایک دم اچھل پڑا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ کیا ہوا نجیب؟ کیا ہوا؟ نجیب نے چونک کر پوچھا۔ کوئی ہم دونوں کو دیکھ رہا ہے اور شاید ہماری باتیں بھی اس نے سنی ہیں۔ طلال بے کی اندر دھسی ہوئی آنکھوں میں جیسے شعلے سے رقص کرنے لگے۔ اگر تو میری آواز سن رہا ہے تو بول، کون ہے جو منقرہ کے غلاموں سے خوف نہیں کھاتا؟ تیری آواز سن لوں گا میں بدستور دھیان کی جوت لگائے آنکھیں بند کیے ہوئے غیر انسانی آواز میں بڑبڑایا، میں فرعون منقرہ کے باپ خزرا کے ایک امیر کی روح ہوں کہ جس کے احرام میں تیرے ناپاک قدم آ چکے ہیں۔ دانستہ میں نے اسے غلط راہ پر ڈال دیا۔ لمحے بھر کو طلال بے خوفزدہ سا دکھائی دیا، پھر ہونٹوں میں کچھ پڑھ کر اس نے اپنے اوپر پھونکا اور نجیب پر بھی دم کیا۔ میرے صفحہ ذہن پر ایک دم اندھیرے کی چادر پھیل گئی۔ طلال بے اور نجیب کے چہرے اب مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ آنکھیں کھولتے ہی میں نے جو کچھ دیکھا اور سنا وہ سومی کو بتایا۔ یہ تو اچھا نہیں ہوا ہے علی علیش، سومی بولی، اب شاید وہ دونوں تیرے تصور کی گرفت میں نہ آ سکیں۔ اس کا کچھ اندازہ تو مجھے پہلے ہی تھا، لیکن میری کوشش رائگاں نہیں ہوئی۔ یوں کچھ باتوں کا علم ہو گیا اور میں نے طلال بے کو بھی دیکھ لیا۔ اسے یہ بھی دھیان نہ آیا ہوگا کہ میں وہی ہوں جس کے سبب اسے اور نجیب کو کراچی سے بھاگنا پڑا تھا۔ ہاں، میں نے تیری بڑبڑاہٹ سن لی تھی، سومی بھی مسکرائی۔
اگر وہ اور کچھ دیر نجیب کی باتوں میں الجھا رہتا تو میں بھی یہ معلوم کر لیتا کہ ان کا قیام کہاں ہے، میں نے کہا۔ اسی روز شام کو دروازے پر دستک ہوئی تو بس سمجھا منصور آیا ہوگا۔ دروازہ میں نے ہی کھولا۔ خلاف توقع نجوا پر میری نگاہ پڑی تو میں چونک اٹھا۔ اس نے تیزی سے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کیا اور پھر آگے بڑھتے ہوئے کہنے لگی، سعد، مجھے امید نہیں تھی کہ تمہیں زندہ دیکھ سکوں گی۔ تشریف رکھیے نجوا صاحبہ۔ سومی بول اٹھی، تم مجھے کیسے جانتی ہو؟ نجوا آگے بڑھ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، سعد سے آپ کا ذکر سنا تھا۔ سومی نے جواب دیا، آپ کے سوا یہاں اور کون آ سکتا ہے؟ دروازے پر موت بھی تو دستک دے سکتی ہے۔ نجوا نے سومی کو چپتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ تم ہی یقیناً سعد کی بیوی رشیدہ ہو۔ ہاں یہی رشیدہ ہے، میں بولا۔ مگر تم اسے ڈرا کیوں رہی ہو نجوا؟ ہم تینوں اب کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ نجوا ہم دونوں کے مقابل تھی۔ میری بات پر نجوا ہنس کر کہنے لگی، ڈرا نہیں رہی، حقیقت کا اظہار کر رہی ہوں۔ منکرا کے غلام سارے شہر میں تمہیں بھوکے بھیڑیوں کی طرح ڈھونڈنے نکل چکے ہیں، پھر تو ہماری زندگی یہاں شدید خطرے میں ہے۔ میں نے تیزی سے کہا، اس لیے جتنی جلدی ممکن ہو یہ ہوٹل چھوڑ دو۔ نجوا بولی، باقی باتیں پھر ہوتی رہیں گی۔ مگر ہم کہاں جائیں گے؟ یہ سوال کرتے ہوئے میں نے اپنی آواز سے فکر مندی ظاہر کی۔ یہ کیوں بھول گئے ساتھ کہ نجوا تمہیں امان دے چکی ہے؟ تم دونوں میرے ساتھ چلو گے۔ پھر ہم نے سامان سمیٹنے اور وہ ہوٹل چھوڑنے میں دیر نہیں کی۔ میں ابھی نجوا پر یہ ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایئر بیگ بھی میرے پاس موجود ہے جو منصور لے کر آیا تھا، جس میں سونے کے ظروف تھے۔ ہوٹل کی الماری سے کپڑے نکال کر سوٹ کیس میں رکھتے ہوئے بڑی صفائی کے ساتھ میں نے ایئر بیگ کو بھی سوٹ کیس کے اندر رکھ دیا۔ میری پوچھ اس وقت نجوا کی طرف تھی۔ ہوٹل کی پہلی منزل سے نیچے آتے ہی میں پوری طرح چوکنا تھا۔ کسی طرح سے بھی کوئی گولی آ کر میرے انسانی پیکر میں اتر سکتی تھی۔ نجوا نے مجھے پہلے ہی خطرے سے آگاہ کر دیا تھا۔ میرے دشمنوں میں سے کئی افراد ایسے تھے جو مجھے دیکھتے ہی پہچان لیتے۔ نجوا ہم دونوں سے پہلے نیچے چلی گئی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ہمیں ہوٹل کے پارکنگ لاٹ میں مل جائے گی۔ پورٹر سوٹ کیس رکھنے کے بعد ٹپ لے کر چلے گئے تو مجھے نجوا ایک لمبی سی کار کی آڑ سے نکلتی دکھائی دی۔ دونوں سوٹ کیس اٹھا کر میں تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ سومی میرے قدم سے قدم ملا کر چل رہی تھی۔ جب تک میں کار تک پہنچا نجوا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ کار کا پچھلا دروازہ اس نے کھول دیا۔ سوٹ کیس ہم نے اپنے ساتھ ہی پیچھے رکھ لیے۔ ہمارے بیٹھتے ہی کار پارکنگ لاٹ سے نکل آئی۔ کار کے شیشے دھندلے تھے، باہر سے اسی سبب کار کے اندر بیٹھے ہوئے افراد کو دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ سفر زیادہ طویل ثابت نہ ہوا۔ وہ چھوٹی سی ایک نو تعمیر آبادی تھی۔ کار ایک خوبصورت بنگلے کے گیٹ پر رکی، اسی کے ساتھ مجھے منصور کی جھلک نظر آئی۔ گیٹ اسی نے کھولا، وہ یقیناً پہلے سے ہماری آمد کا منتظر ہوگا۔ کار گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ نجوا کے ساتھ ہم بھی کار سے اتر آئے۔ میرے ہاتھ سے ایک سوٹ کیس منصور نے لے لیا۔ ذرا ہی دیر بعد ہم اس بنگلے کی نشست میں بیٹھے تھے۔ اب تم دونوں کو یہاں رہنا ہے۔ اس نشست گاہ کے علاوہ 2 کمرے اور ہیں، انہیں پھر دیکھ لینا۔ پہلے کچھ ضروری باتیں کر لیتے ہیں۔ نجوا مجھ سے مخاطب ہوئی۔ ہاں کیوں نہیں، میرے اعصاب اب کشیدہ نہیں تھے۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ ساتھ کہ تم موت کے اس جال سے کس طرح نکلے؟ میری مراد اس کوٹھی سے ہے جہاں تمہیں سوخ الذہب سے اغوا کر کے لے جایا گیا تھا، نجوا نے پوچھا۔ اس پر میں دانستہ چونکا اور کہا، تو کیا تمہیں میرے اغوا کیے جانے کی خبر تھی؟ نجوا دھیرے سے ہنسی اور کہنے لگی، بچکانا سوال نہ کرو ساتھ، کیا مجھے تمہاری طرف سے غافل رہنا چاہیے تھا؟ اگر میرے آدمی اس کوٹھی پر جہنم کے دہانے نہ کھول دیتے تو کیا تمہیں وہاں سے نکلنے کا موقع مل جاتا؟ میرے اندازے کے مطابق تم نے اسی موقع سے فائدہ اٹھایا ہوگا، لیکن کس طرح؟ میں یہ جاننا چاہتی ہوں۔ یوں سمجھ لو کہ جان پر کھیلنا پڑا۔ میں نے بتایا، ورنہ تو یہ بھی ممکن تھا کہ میں اس وقت زندہ سلامت تمہارے سامنے نہ بیٹھا ہوتا۔ یہ تو خبر ہے مجھے، تفصیل بیان کرو۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔